خداوند عالم کی طرف سے نبوت ملنے کے بعد ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ انداز سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر آپ یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اب آپ کھول کر بیان کر دیجئے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، جو پیغام آیا ہے اس کا اظہار فرما دیجئے۔ تو جب اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے عرب دستور کے مطابق اپنی قوم کے لوگوں کو، قریش والوں کو صفا پہاڑ پہ جمع کر دیا۔ یہی دستور تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا تو وہ کسی اونچی جگہ پہ جا کے اور ایک کپڑا ہلا ہلا کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتے، آواز دے کے لوگوں کو جمع کرتے، لوگ جمع ہو جاتے، پھر ان کے سامنے اپنا مدعا رکھتے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، لوگوں کو جمع کر دیا۔ برادری کے لوگ قریش آ گئے، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں ذرا یہ بتاؤ، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، تم نے میرے شب و روز کے حالات کو دیکھا ہے، مجھے پایا کیسے؟ تو سارے لوگوں نے کہا جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا و امینا، ہم نے تجھے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بار بار آزما کر دیکھا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ امانت دار پایا ہے، ہمیشہ سچا پایا ہے، آپ کی زبان پر آج تک کوئی جھوٹ بات آئی ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراف ہو رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف سے، قریش کے سرداروں کی طرف سے۔ جب سارے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر تیار ہے دشمن کا اور تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، میری تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ابھی آپ کے سامنے کہہ دیا ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، کیسے ہم آپ کو جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی کہ لشکر آ رہا ہے اور حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، آپ کہہ دیں گے ہم تسلیم کر لیں گے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ جب یہ اعتراف انہوں نے کر لیا تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اس کو پڑھ کر ایمان قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور قبول نہیں کرو گے تو پھر شیطان کا لشکر تم پہ حملہ آور ہے پہلے سے، وہ تمہیں اخروی اور دینی لحاظ سے تمہیں ہلاک کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اس کو قبول کر لو، پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذرا دیکھیے، ابھی ایک لمحہ پہلے کی بات ہے، سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، لیکن جو ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی بات کی، آپ نے ان کے سامنے اللہ رب العزت کی طرف ان کو بلایا، آپ نے ان کے سامنے توحید کا پیغام پڑھ کر سنایا، اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا، تو وہی لوگ جو سامنے کھڑے اقرار کر رہے تھے وہی مخالف ہو گئے، اور پھر انہی مخالفت کرنے والوں میں آپ کا اپنا چچا ابو لہب بھی تھا۔ جہاں دوسرے مخالفت پہ اتر آئے وہی آپ کا سگا چچا ابو لہب بھی میدان میں آیا، اور نعوذ باللہ من ذالک ایک پتھر اٹھا کر ہمارے نبی کی طرف پھینکا اور کہنے لگے تبّ لک یا محمد الہٰذا جمعتنا۔ یہ ابو لہب کے الفاظ ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کر رہا کہ محمد تو ہلاک ہو جا، کیا اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کر دیا تھا؟ یہ ابو لہب ہے جو امام الانبیاء کی مخالفت میں پتھر اٹھا کر نبی کی طرف پھینکا ہے اور آپ کے مقابلے میں آیا ہے۔ خداوند عالم نے پھر فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرا پیغمبر ہلاک ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قیامت تک چمکنے کے لیے آیا ہے۔ جو پیغام لے کر کے آیا وہ پیغام بھی قیامت تک چلتا رہے گا، اور میرے نبی کا نام بھی چلتا رہے گا، اس کا ذکر بھی چلتا رہے گا۔ ہاں، مخالفت پہ اتر آنے والا چاہے ابو لہب بغاوت پہ اتر آئے یا کوئی اور بغاوت پہ اتر آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو تباہ ہو گیا ہے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، یہ ہلاک ہو گیا۔ اور بیوی ام جمیل بھی مخالفت پہ آئی تو اللہ نے فرمایا اس کی بیوی بھی جہنمی بن گئی ہے۔ نبی کی مخالفت پہ آنے والا وہ اپنا مخالفت پہ آئے یا کوئی اجنبی مخالفت پہ آئے، وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک اور تباہ و برباد ہے۔ یہ اعلانیہ دعوت کے بعد پھر مخالفت، پھر مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جب تک دعوت کا سلسلہ اعلانیہ نہیں تھا، ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی، اور اس انداز سے خفیہ طور پر اللہ کی طرف سے دعوت کا، تبلیغ کا، دین کی طرف بلانے کا سلسلہ حکم تھا۔ اور جب اعلانیہ طور پر بلانے کا سلسلہ چل پڑا، پھر مخالفت، پھر تکالیف اور آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائشیں، وہی آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کے لیے بھی آزمائشیں شروع ہو گئی ہے۔